السلام علیکم ناظرین، دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ پیش خدمت ہے سرخیاں۔ اسرائیلی حملے کی صورت میں جنگ کے لیے تیار رہنے خامنہئی کا حکم۔ پد یاترا کے دوران کیجریوال پر حملہ، آپ نے بی جے پی پر لگائے سنگین الزامات۔ پرینکا گاندھی کا وائناڈ کے لوگوں کو خط، آپ میرے رہنما اور استاد ہیں۔ پاکستان نے انگلینڈ کو 9 وکٹوں سے دی شکست، 4 سال بعد اپنے نام کی گھریلو سیریز۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ اسٹاف ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹالوجی، ڈرمٹالوجی، گائنیکالوجی، پلمونالوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، فزیوتھراپی، پیڈیاٹرکس، جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجری، ENT جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے 4 سے 5 گھنٹوں تک مختلف فوجی تنصیبات کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے انہیں ایرانی حملوں کا جواب اور یوم توبہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان ڈینیل ہگاری نے کہا ہے کہ ہم نے ایران میں متعدد اہداف کو نہایت درستی سے نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان حملوں میں ایرانی میزائل سازی کی تنصیبات، زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل نظام اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ ہگاری کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو اب ایران پر حملوں کے لیے زیادہ فضائی آزادی دستیاب ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اہداف کی فہرست مقرر کردہ مقامات پر منتخب کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ضروری ہو جاتا تو فہرست میں شامل مزید اہداف پر بھی حملہ کیا جا سکتا تھا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسرائیل نے ایران میں 20 مقامات پر بمباری کی ہے۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا میں نہایت محدود نقصان کا بتایا گیا ہے۔ دنی اثنا امریکہ نے اسرائیل سے اپیل کی ہے کہ وہ ایرانی جوہری تنصیبات اور آئل فیلڈز پر حملے نہ کرے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملک میں مختلف فوجی تنصیبات کو محدود پیمانے پر نقصان ہوا ہے، جبکہ ان حملوں میں کسی جانی نقصان کی اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ ایرانی فضائی حدود ان حملوں کے وقت فوری طور پر بند نہیں کی گئی تھی، تاہم حملوں کے بعد اسے بند کر دیا گیا، جبکہ اسرائیل کی جانب سے آپریشن کی تکمیل کے اعلان کے بعد فضائی حدود دوبارہ کھول دی گئی۔ اس دوران کئی مسلم ملکوں نے اسرائیل کی جانب سے ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اس کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان، عمان، ملیشیا اور متعدد ملکوں نے ان حملوں کی مذمت کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کی طرف سے شائع ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے فریقین پر زور دیا کہ وہ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں اور کشیدگی کو کم کریں۔ سعودی عرب نے خطے میں جاری فوجی تنازعات کے نتائج سے خبردار کیا ہے۔ سعودی عرب نے عالمی برادری اور بااثر اور فعال فریقین سے مطالبہ کیا کہ وہ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے اور تنازعات کے خاتمے کے لیے اپنا کردار اور ذمہ داریاں ادا کریں۔ ایرانی میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ دارالحکومت تہران اور نواح میں کئی دھماکے ہوئے ہیں، جبکہ تہران کے مرکز میں بھی دھماکوں اور طیارہ شکن توپوں کی فائرنگ کی آوازیں سنی گئی۔ ایران کی فضائی دفاعی فورس نے تہران، خوزستان اور ایلام صوبوں میں ٹھکانوں کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس جارحیت کو کامیابی سے ناکام بنا دیا گیا۔ ایران کے رہنماؤں نے اپنی مسلح افواج کو ممکنہ اسرائیلی حملے کی صورت میں جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ جوابی کارروائی کی حد زیادہ تر ان حملوں کی شدت اور پیمانے پر منحصر ہوگی۔ نیو یارک ٹائمز نے یہ اطلاع 4 نامعلوم ایرانی اہلکاروں کے حوالے سے دی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے فوج کو ممکنہ اسرائیلی حملے کا جواب دینے کے لیے متعدد منصوبے تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تو ایران جوابی کارروائی کرے گا۔ خامنہئی نے مبینہ طور پر کہا کہ اگر اسرائیل نے اہم انفراسٹرکچر یا اعلیٰ عہدیداروں کو نشانہ بنایا تو ایران کا رد عمل ناگزیر ہوگا۔ ممکنہ جوابی کارروائی میں 1000 تک میزائل داغنا،
ایران نواز گروپوں کے علاقائی حملوں میں اضافہ اور خلیج فارس اور آبنائے حمص کے ذریعے توانائی کی سپلائی میں خلل ڈالنا شامل ہو سکتا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال پر جمعہ کی شام مبینہ طور پر حملہ کیا گیا۔ آپ کا الزام ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال وکاس پوری علاقے میں ایک پد یاترا پر تھے جب ان پر مبینہ طور پر بی جے پی کے نوجوان کارکنوں نے حملہ کیا۔ اس دوران مظاہرین نے ڈاؤن ورڈ کیجریوال کے نعرے لگاتے ہوئے سیاہ جھنڈے دکھائے۔ اس میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد پولیس نے ان نوجوانوں کو باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران عام آدمی پارٹی کارکنوں اور بی جے پی کارکنوں کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ ساتھ ہی سیاہ جھنڈا دکھانے والے نوجوانوں کو مارا پیٹا گیا اور ان کے کپڑے بھی پھاڑ دیے گئے۔ بعد ازاں پولیس نے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ اس واقعے پر وزیر اعلیٰ آتشی نے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی جانتی ہے کہ وہ کیجریوال کو انتخابات میں نہیں ہرا سکتے، اس لیے وہ انہیں مارنا چاہتے ہیں۔ پہلے بی جے پی نے اروند کیجریوال کی دوا بند کر دی تاکہ ان کی جان چلی جائے۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے وائناڈ کے لوگوں کے لیے خصوصی خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے ان کی ہمت، باہمی تعاون اور معاشرتی اقدار کو بھرپور انداز میں سراہا۔ یہ خط جو ملیالم اور انگریزی زبان میں لکھا گیا ہے، وائناڈ کے ہر گھر میں پہنچایا جائے گا۔ پرینکا نے اپنے بھائی راہل گاندھی کے ساتھ وائناڈ کے تباہ شدہ علاقوں کا دورہ یاد کرتے ہوئے لکھا کہ چورامالا اور منڈگے میں زمین کھسکنے کی تباہ کاریوں کے بعد انہوں نے وائناڈ کے لوگوں کا بے مثال صبر اور حوصلہ دیکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مشکل وقت میں کمیونٹی نے باہمی تعاون اور انسانیت کی اعلیٰ اقدار کا عملی نمونہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سانحے کے دوران انہوں نے معصوم بچوں، ماؤں اور خاندانوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا، مگر اس کے باوجود یہ کمیونٹی صبر و تحمل سے کام لیتی رہی۔ ڈاکٹر، رضاکار، سماجی کارکن، اساتذہ، نرسیں اور گھریلو خواتین نے ایک دوسرے کی مدد کے لیے جو جذبہ دکھایا، اس نے انہیں دل سے متاثر کیا۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے پیش نظر کانگریس نے اپنے امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کر دی ہے، جس میں مزید 23 امیدواروں کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کانگریس کی جانب سے مجموعی طور پر 71 امیدواروں کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ کانگریس کی پہلی فہرست میں 48 امیدوار تھے، جبکہ دوسری فہرست میں نئے امیدواروں کے طور پر گریش پانڈو کو ناگپور ساؤتھ، شیکھر شنڈے کو وردھا اور انیل مانگلکر کو یوتمال سے ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اس فہرست میں خاص طور پر ممبئی کی 3 نشستوں پر بھی توجہ دی گئی ہے۔ کانگریس نے ممبئی کی کاندیولی ایسٹ سے کالو بڑھیلیا، چارکوپ سے یشونت جے پرکاش سنگھ اور سائن کولی واڑہ سے گنیش کمار یادو کو امیدوار نامزد کیا ہے۔ ان ناموں کے اعلان کے بعد مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی تیاریاں مزید تیز ہو گئی ہیں۔ گیان واپی مسجد تنازع سے متعلق آج وارانسی کی عدالت نے ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے، جس سے ہندو فریق کو جھٹکا لگا ہے۔ وارانسی کورٹ نے ہندو فریق کی اس عرضی کو خارج کر دیا ہے جس میں گیان واپی کے باقی بچے حصوں کا ASI سروے کرانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس عرضی کو خارج کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ گیان واپی کے بچے حصوں کا ASI سروے نہیں ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ گیان واپی معاملے کے اہم کیس میں 33 سال بعد یہ فیصلہ آیا ہے۔ وارانسی کے FTC کورٹ نے گیان واپی احاطے کے اضافی سروے کا مطالبہ خارج کرنے کا فیصلہ سنایا۔ کیس سے جڑے معاملے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہونے کی وجہ سے یوگل شمبھو کی عدالت نے ہندو فریق کی اس عرضی کو خارج کر دی کہ لارڈ وشویشور بنام انجمن انتظامیہ مساجد کمیٹی 1991 کیس میں عدالت نے 18 صفحات کا اپنا فیصلہ سنایا، جس میں ہندو فریق کی عرضی یہ کہتے ہوئے خارج کر دی کہ اس سے منسلک معاملے پہلے سے ہی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں۔ عرضی گزار وجے شنکر رستوگی نے اس فیصلے کے بعد کہا کہ عدالت نے ہماری کسی بھی دلیل کو نہیں سنا، یہاں تک کہ 18 اپریل 2021 کے فیصلے کو بھی نظر انداز کر دیا۔ ہم اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جائیں گے۔ دوسری طرف مسلم فریق نے عدالت کے فیصلے کا استقبال کیا ہے۔ مسلم فریق کے وکیل اخلاق احمد نے کہا کہ عدالت نے ہماری دلیل کو قبول کرتے ہوئے فیصلہ ہمارے حق میں دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ اس سے جڑے معاملے اوپری عدالت میں چل رہے ہیں، لہٰذا اس عدالت سے یہ عرضی خارج ہونی چاہیے۔ ہمیں خوشی ہے کہ عدالت نے ہماری بات مانی۔ واضح رہے کہ ہندو فریق کی جانب سے جو عرضی داخل کی گئی تھی، اس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ گیان واپی احاطے کی سچائی جاننے کے لیے بند تہہ خانوں کے ساتھ ساتھ سیل وضو خانے اور بقیہ احاطے کا بھی ASI سروے کرایا جائے۔
اس کے ساتھ ہی شیولنگ نما پتھر کی حقیقت جاننے کے لیے 4x4 ٹرینچ کھدائی کی اجازت دی جائے۔ اگست میں چرخی دادری میں موب لنچنگ کا ایک دلدوز واقعہ سامنے آیا تھا، جس میں شدت پسندوں نے 2 مسلمانوں کو گائے کا گوشت کھانے کے الزام میں بڑی بے رحمی سے مارا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر اب اس معاملے میں بڑا انکشاف ہوا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہجومی تشدد کے شکار لوگوں کے یہاں سے جو گوشت ملا ہے وہ گائے کا نہیں تھا۔ رپورٹ کے مطابق چرخی دادری کے بڈھرا قصبے میں 27 اگست کو ہوئے نوجوان کی ہجومی تشدد کے معاملے میں لیب کی رپورٹ آئی ہے اور اس میں گائے کا گوشت نہیں ملا۔ انسواس خورد کی کچی آبادیوں سے نمونے لیے گئے اور جانچ کے لیے فرید آباد کی سرکاری لیب میں بھیجے گئے تھے۔ ڈی ایس پی بھارت بھوشن نے معاملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پولیس جلد چالان عدالت میں پیش کرے گی۔ اس معاملے میں جانوروں کے ماہرین کی تحقیقاتی کمیٹی نے اسے کسی اور جانور کا گوشت بتایا ہے، جس کی وجہ سے اس کیس میں نامزد درجنوں ملزمان کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ گاؤں ہسواس خورد اور بڈھرا ٹاؤن میں گائے کا گوشت پکانے کے شبے میں برآمد شدہ کھانے کی اشیاء کو مقامی پولیس نے جانوروں کے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد 28 اگست کو فرید آباد لیب میں جانچ کے لیے بھیجا تھا، جہاں سے اسے واپس بھیج دیا گیا۔ پھر ٹیم اسے سناریا لیب لے گئی، جہاں سے اسے واپس بھیج دیا گیا اور پھر فرید آباد لیب سے ہی دوبارہ ٹیسٹ کرایا۔ رپورٹ ملتے ہی پولیس نے عدالت میں پیش کر کے مزید کارروائی شروع کر دی۔ گزشتہ 4 سال سے ضمانت کی راہ دیکھ رہے شرجیل امام کی درخواست پھر سپریم کورٹ نے مسترد کر دی، مگر اسی کے ساتھ ہی دلی ہائی کورٹ کو ہدایت دی گئی ہے کہ اس معاملے میں جلد از جلد سماعت کی جائے۔ عدالت نے وضاحت کی کہ شرجیل امام کا معاملہ دلی ہائی کورٹ میں پہلے سے زیر التوا ہے اور براہ راست سپریم کورٹ میں درخواست دینا قانونی طور پر درست طریقہ نہیں ہے۔ جسٹس بیلا تریویدی اور جسٹس ایس سی شرما کی بینچ نے کہا کہ درخواست گزار کو پہلے ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق شرجیل امام کے وکیل سینئر ایڈوکیٹ سدھارتھ دیو نے عدالت کے سامنے دلیل دی کہ ان کی درخواست 2022 سے ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے 2 سالوں میں کئی بار سماعتیں ملتوی کی گئیں۔ وکیل نے وضاحت کی کہ وہ اس وقت درخواست پر فوری ضمانت کا تقاضا نہیں کر رہے، بلکہ صرف جلد سماعت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس پر ججوں نے بتایا کہ 25 نومبر کو اس کیس کی سماعت ہائی کورٹ میں مقرر ہے اور درخواست گزار کے وکیل کو چاہیے کہ اس دن تیز سماعت کا مطالبہ کریں۔ واضح رہے کہ شرجیل امام کو 2020 میں دلی میں ہونے والے فسادات کے دوران نفرت انگیز تقریر اور مبینہ طور پر لوگوں کو اکسانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر تشدد اور فسادات کی سازش کے الزامات عائد ہیں۔ شرجیل امام پر الزام ہے کہ ان کی تقریریں اور بیانات دلی فسادات کے دوران فساد کو بڑھاوا دینے میں معاون ثابت ہوئے۔ پاکستان انگلینڈ کے مابین کھیلے جانے والے سیریز کے تیسرے میچ میں پاکستان نے ایک شاندار فتح حاصل کی ہے۔ شان مسعود کی سربراہی میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے ہفتے کے روز راولپنڈی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں انگلینڈ کو 9 وکٹوں سے شکست دی۔ میزبان پاکستان نے تقریباً 4 سال کے بعد گھر میں اپنی پہلی سیریز جیت لی۔ یہ اپنے نئے کیپٹن شان مسعود کی سربراہی میں پاکستان کے لیے پہلی سیریز کی جیت بھی ہے۔ 1995 میں زمبابوے کے خلاف جیتنے کے بعد پہلا ٹیسٹ ہارنے کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جب پاکستان نے 3 میچوں کی ٹیسٹ سیریز جیت لی ہے۔ نومبر 2015 سے انگلینڈ کے خلاف یہ پاکستان کی پہلی ٹیسٹ سیریز کی جیت ہے۔ تیسرا ٹیسٹ جیتنے کے لیے پاکستان کو صرف 36 رنز کی ضرورت تھی اور میزبانوں نے 1 وکٹ کھو کر ہدف حاصل کیا۔ سیم ایوب بلے باز تھے جن کو برخاست کیا گیا تھا، جبکہ لیچ دوسری اننگز میں وکٹیں لینے کے لیے واحد باؤلر تھے۔ کیپٹن مسعود اس ٹیسٹ میچ اور سیریز کو ختم کرنے میں جلدی میں تھے۔ انہوں نے 4 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 6 گیندوں پر 23 رنز بنائے۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کے دورے پر 2020-2021 میں آخری ٹیسٹ سیریز جیتا تھا، جہاں انہوں نے وزٹنگ ٹیم 0-2 سے مہمان ٹیم کا صفایا کر دیا تھا۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔